السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے قلم سے تحریر کردہ ناول عشق نہ چاندہ یار کی ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بھائی کی جان، یہ باتیں چھوڑو اور چلو ہم آئس کریم کھا کر آتے ہیں۔ ہاتھ سے مسکراتے ہوئے بات بدل گیا۔ بھائی اب بہت برے ہیں، جانتے ہیں کہ آئس کریم آپ کی گڑیا کی کمزوری ہے۔ ہاں، اس لیے تو اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ حازم اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا، تبھی وہاں حاتب آ گیا اور مصنوعی خفگی سے بولا، یہ بھی زمانہ آنا تھا کہ بھیا کے آتے ہی سیاں کو لوگ بھول گئے اور آئس کریم کھانے جا رہی ہیں، وہ بھی اکیلے اکیلے۔ نہیں، میں تو نہیں بھولی تھی آپ کو، اور ویسے بھی میں کہیں نہیں جا رہی تھی، آپ بھائی سے پوچھ لیں، ابھی تک تو ان کو کوئی جواب بھی میں نے نہیں دیا۔ آصفہ حاتب کی ایکٹنگ کو اس کے ناراضگی سمجھ کر صفائی دینے لگی، جبکہ اس کی بات پر حاتب نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، اور دوسری طرف حازم نے آصفہ کی رونی شکل دیکھ کر حاتب کو گھورا اور بولا، گڑیا یہ گدھا مذاق کر رہا ہے، تم اس کو سیریس نہیں لو اور چلو میرے ساتھ آئس کریم کھانے۔ حازم، تم میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہو، تم جانتے ہو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حاتب حازم کو چڑھاتے ہوئے بولا، لیکن حسب توقع وہ نارمل رہا، جبکہ آصفہ جذباتی ہو گئی۔ دیکھیں، آپ اس طرح میرے سامنے میرے بھائی کی انسلٹ نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی بھائی نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی، آپ ان کی باتوں کو سیریس مت لیں، یہ ہیں ہی ایسے، کسی کی خوشی میں خوش ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ الٹا دوسروں کا خون جلاتے ہیں۔ آصفہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، جبکہ حاتب حوانکوں کی طرح اس چپ رہنے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف حازم کا کہا جاندار تھا، تو کمینہ ہی نہیں، اس پوری یونیورسٹی کا پھاپھی کٹنی بھی ہے۔ میرا بس چلے تو تیری ہڈیاں توڑ کر ان کا قیمہ بنا کر چیل کووں کو کھلا دوں۔ حاتب اس کے کان میں دان پیس کر بولا، جبکہ آصفہ نے ان دونوں کو ناسمجھی سے دیکھا۔ چلو گڑیا، ہم چلیں، ویسے بھی یہاں لوگ خود تک جل رہے ہیں، تھوڑی دیر تک ہمیں بھی جلا دیں گے۔ حازم نے یہ بول کر آصفہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے گیا، جبکہ جاتے جاتے وہ حاتب کو آنکھ مار کر مزید تپا گیا تھا۔ کمینہ، حاتب اس کی پشت دیکھ کر بڑبڑایا اور کلاس کی طرف چل دیا۔ لوکیشن اسلام آباد۔ آپ کب تک ہادی کے وجود سے اسے لا تعلق رکھیں گے؟ کہ آخر کبھی نہ کبھی تو ہمیں بتانا پڑے گا اسے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی آمنہ؟ میں نہیں بتا سکتا اسے ہادی کے بارے میں بہت مجبور ہوں، کچھ وعدوں، کچھ قسموں اور کچھ فرائض کے آگے۔ علی شاہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے تھکے ہوئے لہجے میں بولے، علی پچھلے 2 سال سے وہ اس غلطی کی سزا کاٹ رہا ہے جس کا مجرم بھی نہیں ہے وہ، پھر کیوں اس سے ہادی کو چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ جتنا ہم سب کا حق ہے اس پر، اتنا ہی حازم کا بھی ہے، لیکن صرف آپ کی وجہ سے وہ خاندان میں سے کسی سے بھی نہیں ملتا۔ آمنہ شاہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے جذباتی پن سے بولی، آمنہ، نہ آج نہ پھر کبھی مجھ سے حازم کی طرفداری مت کرنا، اور تب تک یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک بابا سائیں اور اشال اسے معاف نہیں کر دیتے، اور رہی ہادی کی بات، تو اس کے لیے میں کافی ہوں۔ علی شاہ سخت لہجے میں بول کر کروٹ بدل گئے، جبکہ آمنہ ان کی پشت دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی باپ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ علی شاہ سخت نہیں تھے، لیکن حازم کے معاملے میں وہ سخت ہو چکے تھے۔ وہ تڑپ رہا تھا 2 سال سے ان سے ملنے کے لیے، لیکن وہ تھے کہ سارے رشتے توڑ بیٹھے تھے۔ ماضی، لوکیشن کراچی۔ ماما میری وائٹ ٹی شرٹ نہیں مل رہی، کہاں ہے؟ میں لیٹ ہو رہا ہوں جم جانے کے لیے۔ حازم پہلی بار بنا شرٹ کے بنیان کے نیچے ٹراؤزر اور پہنے آمنہ شاہ کے کمرے میں آیا تھا، لیکن اگلے لمحے وہ سخت کوفت کا شکار ہوا تھا، کیونکہ دروازے کے سامنے صوفے کے ساتھ نیچے قالین پر اشال بیٹھی آمنہ شاہ سے سر میں تیل سے مالش کروا رہی تھی۔ اس نے حازم کی آواز پر نظریں اٹھائیں تو اسے دیکھتی رہ گئی، شاید نہیں، یقیناً وہ ہینڈسم تھا۔ اشال کے ہارٹ کی بیٹ مس ہوئی، وہ جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل گئی، جبکہ حازم اس کا دیکھنا نوٹ کر چکا تھا، اور اسے سخت غصہ آیا کہ آخر کوئی لڑکی اتنی بے شرمی سے کیسے کسی کو دیکھ سکتی ہے۔ حازم وہیں تمہاری کبرڈ میں ہوگی بیٹا، دھیان سے دیکھنا تھا۔ ماما نہیں ہے وہاں، آپ پلیز ڈھونڈ دیں گی؟ حازم جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم جاؤ، میں آصفہ کو بھیجتی ہوں۔ آمنہ شاہ نے اس کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر نرمی سے کہا، اوکے ماما، جلدی بھیجیں اسے۔ حازم یہ بول کر وہاں سے جانے کے لیے پلٹا، جب اسے آمنہ شاہ نے دوبارہ آواز دی، حازم۔ جی ماما، وہ آج تمہاری خالہ اور آنیہ کینیڈا سے آ رہی ہیں، تو گھر ٹائم پر آ جانا۔ کب آ رہی ہیں خالہ اور آنیہ؟ حازم یکدم خوشگوار لہجے میں بولا۔ اس کا خوشگوار موڈ اشال کو چونکا گیا۔ اشال نے بے ساختہ حازم کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اشال کو اس کا مسکرانا اس وقت زہر لگ رہا تھا، اور وجہ وہ ابھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ آج رات کے فلائٹ سے آ رہی ہیں دونوں، اور آپ کے ڈیڈ ان کو ایئرپورٹ لینے جانے والے ہیں۔ آمنہ شاہ جانتی تھی کہ بچپن سے ہی اس کی آنیہ سے کافی بنتی تھی، اور وجہ آنیہ کی ریزرو نیچر تھی۔ اوکے ماما، میں آتے میں آنیہ کی پسند کی ساری چاکلیٹس لیتا ہوں گا، حازم نے خوش ہو کر کہا، اور اشال اس کا یہ روپ اپنے ہوش میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ بڑی ماما، میں چلتی ہوں، اسکول کا کچھ کام ہے۔ اشال یہ بول کر جلدی سے کمرے سے نکلی، جبکہ حازم آمنہ سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ آنیہ فارس، تم میں ایسی کیا بات ہے جو حازم کو تم سے ملنے کی اتنی خوشی ہو رہی ہے؟
اشال تصور میں آنیہ سے مخاطب ہوئی. اسے خود ہی نہیں معلوم تھا کہ اسے آنیہ کی آمد اتنی بری کیوں لگ رہی ہے. اشال کو کیا وقت واقعی مات دینے والا تھا یا پھر وہ حازم شاہ کے تمام باتوں کو غلط ثابت کرنے والی تھی. حال لوکیشن کراچی. ڈو یو نو کہ بزنس کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سر شفاعت نے حسب عادت لیکچر کے دوران سوال پوچھا. ساری کلاس نے ہاتھ کھڑے کیے تھے جواب کے لیے سوائے دو لوگوں کے. ایک تھا دا گریٹ فیوچر بزنس مین حاتب حمدان شاہ اور دوسرا تھا ابتہاج خان. ایک کو آتا نہیں تھا اور دوسرا جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. سر شفاعت نے دونوں کو دیکھا اور پہلے ابتہاج کی طرف اشارہ کیا اور بولے یو ابتہاج خان آنسر می. ابتہاج نے اپنا جھکا سر اٹھایا اور گھبراتے ہوئے سب کو دیکھا تھا. پھر آخر میں بولا سر آئی تھنک آئیڈیا. ساری کلاس نے مڑ کر ابتہاج کو دیکھا تھا جو جواب دینے کے بعد سر کو ایسے جھکا گیا تھا جسے اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو. شاباش بیٹھو نیچے. سر شفاعت نے اسے سراہا تھا. جبکہ سر کے سراہنے پر ابتہاج کے چہرے پر واضح بے یقینی تھی. وہ جلدی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. اچھا اب مجھے کون بتائے گا کہ بزنس میں آئیڈیا کے بعد انسان کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے؟ آف کورس سر پیسہ. حاتب بے ساختہ بولا. سر شفاعت نے حیرانگی سے اسے دیکھا. اور بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک بزنس مین کو کیا کرنا چاہیے؟ سر ایک بزنس مین کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بزنس کے اسٹیبلش ہوتے ہی وہ کتنی گرل فرینڈس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ جو اسے یاد رکھنا چاہیے وہ ہے شادی، یعنی بیوی جو اسے حقیقت میں دوبارہ سڑک پر لانے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو. حاتب کے بات پر سر شفاعت نے اسے گھورا تھا جبکہ ساری کلاس قہقہوں سے گونج اٹھی تھی. دوسری طرف ابتہاج نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا. حاتب حمدان شاہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ انٹر کی جعلی ڈگری لے کر یہاں آئے ہیں جو نہ تو آپ بزنس کے الف بے سے واقف ہیں اور نہ ہی واقفیت رکھنا چاہتے ہیں. سر قسم سے میرا یہی ارادہ ہے، لیکن پاپا کو اپنے ہونہار ہینڈسم اور کول بیٹے کو بزنس مین بنانے کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے. حاتب تم نے انٹر میں کیا کیا پڑھا تھا؟ سر شفاعت نے اپنے تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے اس سے پوچھا. باقی کچھ یاد تو نہیں سر، لیکن مسٹر چپس اچھے سے یاد ہے. وہ یاد کرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا. اچھا کیا وہ واقعی آپ جانتے ہیں کہ مسٹر چپس کون ہیں؟ آف کورس سر مجھے تو پتا، لیکن شاید آپ کو نہیں پتا کہ وہ شادی شدہ انسان تھا. حاتب آج تو مجھے ڈین کے آفس میں ملو. سر شفاعت اسے گھور کر بولے جبکہ ساری کلاس کا ایک بار پھر کہا گونجا تھا. سر ساری کلاس کو گھور کر چلے گئے تھے جبکہ حاتب ابتہاج کی طرف متوجہ ہوا جو نیچے منہ کر کے مسکرا رہا تھا. حاتب اس کے پاس بیٹھا اور بولا او شرمیلے تیرا رشتہ آ رہا ہے جو اسے شرما رہا ہے؟ نہیں وہ تو میں، چلو کینٹین چلتے ہیں. حاتب اس کا ہاتھ کھینچ کر بولا جبکہ ابتہاج نے نامحسوس طریقے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا. دیکھیں آپ. او ہیلو آپ کیا لگا رکھی ہے؟ میرا نام حاتب حمدان شاہ ہے اور تم مجھے میرے نام سے بلاؤ جیسے میں بلاؤں گا. کے جی لیکن کے تمہارا نام؟ حاتب بے ساختہ بولا. مطلب خاموش خان. اس کے جواب پر ابتہاج کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اچھا چلو آپ کیفے چلیں اور تم مجھے 2 برگر 2 کوک اور 3 پلیٹ شوارما کھلانا. حاتب نے اسے اپنا اگلا لاہ عمل بتایا. لیکن میں تو تمہیں جانتا تک نہیں. ابتہاج ہمت کر کے بولا. ارے پچھلے 1 ہفتے سے میرے ساتھ سیٹ شیئر کر رہے ہو اور یہاں تک کہ پچھلے 10 منٹ سے مجھ سے باتیں کر رہے ہو اور پھر بھی بول رہے ہو مجھے جانتے نہیں. اور ابھی تو ہم دوست بھی بن گئے ہیں، سو اسی خوشی میں تم ٹریٹ دے رہے ہو. دوست لیکن کیوں؟ ابتہاج نے عجیب سے انداز میں کہا. کیونکہ میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں کیفے جانے کے لیے. حاتب چڑھ کر بولا. لیکن پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں. ابتہاج نے معصومیت سے جواب دیا. یا اللہ یہ حازم کمینے نے کن چکروں میں پھنسا دیا. میرے صبر کا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ اس گدھے کو تھوڑی عقل دے دے. حاتب منہ میں بڑبڑایا. اچھا چلو پھر دونوں کسی اور سے لے لیتے ہیں. نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. ابتہاج نے فوراً انکار کیا. خان تم میرے ساتھ کیفے چل رہے ہو یا میں اٹھا کر لے جاؤں؟ حاتب نے اسے دھمکی دی جو اس کی توقع کے عین مطابق کام بھی کر گئی. نہیں میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. گڈ اب چلو کیونکہ میں کھانے کا انتظار نہیں کرواتا. یہ بول کر حاتب نے دوبارہ ابتہاج کا بازو پکڑا اور اسے کیفے لے گیا. اشال اپنی کلاس کے ختم ہوتے ہی باہر نکلی لیکن سامنے ملک حدید کو دیکھ کر اس کو سخت کوفت ہوئی کیونکہ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے مسکرا کر ہائے بول رہا تھا. اشال نظر انداز کر کے وہاں سے جانے لگی جب وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ گیا. ہیلو مس اشال کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ اشال اپنی بیزاریت کو چھپاتے ہوئے بولی. میں بالکل فٹ. اچھا کیا. کیا آپ ابھی فری ہیں؟ کیوں؟ ایکچولی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. ملک حدید نے سنجیدگی سے کہا. جی بولے میں سن رہی ہوں. اشال نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی. نیو کمرز کی فیئرویل پارٹی ہفتے کو تو اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے. تو آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اشال نہ سمجھی سے اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولی. وہ ایکچولی مجھے سر اکرام جو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں انہوں نے بتایا آپ نے انٹیریئر ڈیزائننگ کا کورس کیا ہوا ہے، تو کیا آپ میری ہیلپ کر دیں گے؟ ملک حدید نے مسکراتے ہوئے پوچھا. دیکھیے مسٹر ملک حدید، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا. ملک حدید صاحب میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. اشال نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار اپنی بیزاریت کو چھپا نہ سکی. چلیے کوئی بات نہیں، آپ مجھے ڈیزائننگ کا آئیڈیا تو دے سکتی ہیں.
ٹھیک ہے، میں کل کچھ ڈیزائن لے آؤں گی، آپ دیکھ لیجیے گا، اشال نے جواب دیا۔ شکریہ مس اشال، لیکن ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ وہ میں 2 دن تک یونیورسٹی نہیں آ رہا کیونکہ مجھے کچھ کام سے دوسرے شہر جانا ہے اور 2 دن بعد ہی ہفتہ ہے۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں تاکہ میں آپ سے آتے ہی کانٹیکٹ کر کے ڈیزائن سر اکرام کے ساتھ ڈسکس کر کے فائنلز کر سکوں۔ ملک حدید نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اشال نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنا نمبر لکھوایا۔ شکریہ اشال، جواب میں اشال ہلکا سا مسکرائی تو اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے اور ملک حدید تو ایک پل کو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ کی اسمائل بہت پیاری ہے، ملک حدید نے مسکرا کر بے ساختہ کہا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ اشال کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹی تھی اور سنجیدگی سے حدید کو بول کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اشال شاہ سے ایسے فری ہونے کی؟ اشال غصے میں بڑبڑاتے جا رہی تھی، سبھی سامنے سے آتے ہوئے حازم کو نہ دیکھ سکی اور حازم جو موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، دونوں کا زبردست تصادم ہوا۔ اشال کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی دیوار سے ٹکرائی تھی اور اس کی کتابیں جو اس نے پکڑی تھیں زمین پر گر گئیں، جبکہ حازم کا موبائل ایک دم چھوٹ کر زمین پر گرا۔ اندھے ہو؟ نظر نہیں آتے گھٹیا انسان؟ یہ یوں ہی لڑکیوں سے فری ہونے کا شوق ہے جو ہر لڑکی سے ٹکرا کر اپنے ٹھرکی پن پورا کرتے ہو؟ اشال نے بغیر دیکھے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے غصے سے کہا، جبکہ حازم کا غصہ جو موبائل ٹوٹنے کی وجہ سے آیا تھا اس کی آواز سن کر ایک دم ہوا ہو گیا اور چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آ گئی۔ اشال نے جیسے کتابیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک پل کو ساکت رہ گئی کیونکہ سامنے وہی دشمن جہاں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ایک پل کو اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہوئی، لیکن جلد ہی وہ خود کو کمپوز کرتی وہاں سے جانے لگی جب اس کے کانوں میں حازم کی آواز آئی، مسز شاہ، ایک تو آپ میرا موبائل توڑا اور الٹا اتنی باتیں سنا کر ایسے ہی جا رہی ہیں۔ سوری کون کرے گا؟ یا پھر سوری بولنے سے آپ کی زبان کٹ کر گر جائے گی؟ اشال جو پہلے ہی حدید کی وجہ سے تپی ہوئی تھی، حازم کی بات سن کر مزید تپ گئی۔ سوری بولتی ہے میری جوتی، اور اگر آپ کا موبائل ٹوٹا ہے تو آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ آپ اندھوں کی طرح مجھ سے ٹکرائے تھے، میں نہیں۔ اشال کی تیز آواز پر ارد گرد کے تمام اسٹوڈنٹس ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حازم نے دلچسپی سے اس کے غصے سے تمتماتے چہرے کو دیکھا اور ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر ذرا سخت لہجے میں بولا، مس شاہ، شاید نہیں، یقیناً آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کس سے مخاطب ہیں۔ جی بالکل، میں واقعی بھول گئی ہوں اور مجھے ہر ایرے غیرے کو یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اشال نے بھی اسی کے انداز میں اسے جواب دیا اور حازم شاہ چاہتے ہوئے بھی اپنا آپ کنٹرول نہ کر سکا اور اشال کا بازو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے یونیورسٹی کے پچھلے حصے کی طرف لے آیا۔ اشال اپنا بازو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی لیکن مقابل کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی۔ حازم نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر دی۔ اشال نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں، غصہ، بے اعتباری، شکوہ، درد، بے سکونی۔ حازم ایک پل کو مبہوت رہ گیا اس کی آنکھیں دیکھ کر۔ حازم بے ساختہ جھکا تھا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ کچھ پل یوں ہی سرک گئے تھے۔ اشال نے آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ حازم کچھ دیر بعد پیچھے ہٹا تو اشال کے سرخ چہرے کو دلچسپی سے دیکھا۔ حازم بے خود ہوتے ہوئے ایک بار پھر اس کی طرف جھکا، لیکن اس بار اشال اپنا رخ موڑ گئی جس کی باعث حازم کے لب اشال کے کندھے پر مس ہوئے۔ پلیز شاہ، چھوڑ دیں مجھے، جانے دیں، اشال روتے ہوئے بھرائے لہجے میں بولی۔ حازم ایک دم پیچھے ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر شرمندہ سا بولا، آئی ایم سوری، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری شاہ کی جان، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اشال نے غصے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا اور غراتے ہوئے بولی، سید حازم علی شاہ، آئندہ اگر آپ نے مجھے چھونے یا آس پاس آنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا اشال شاہ اپنی جان لے لے گی۔ ایشی؟ حازم تڑپ اٹھا تھا اس کی بات، اس کے انداز پر۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی لیا، آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ اشال یہ بول کر وہاں سے جانے لگی جب حازم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز ایشی، ایسا مت کرو، معاف کر دو اپنے شاہ کو، شاہ نے التجائیہ انداز میں کہا۔ مجھے اتنا مجبور مت کریں حازم کہ میں اس نام نہاد رشتے کو ختم کر دوں، اور اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ اشال ہمدان شاہ اپنی زبان کی کتنی پکی ہے۔ 2 سال پہلے وہ سب غلط فہمی میں ہوا تھا اور میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی اور اب آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، اشال نے اجنبیت سے کہا۔ حازم کے اندر اس کے انداز پر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ بھلا کب اشال کا ایسا انداز برداشت کر سکتا تھا؟ اس کی گرفت اشال کے بازو پر خود بخود ڈھیلی پڑی۔ اشال جلدی سے اپنا بازو چھڑا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ مت کرو ایسے ایشی، مر جائے گا تمہارا شاہ، حازم کی اس کی پشت دیکھ کر خود سے بولا تھا۔ حازم کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جسے وہ اپنی انگلی پر چون کر استہزائیہ ہنسا۔ حازم علی شاہ زندگی میں کسی کے آگے نہیں جھکا اور نہ ہی کبھی کسی سے ہارا تھا، لیکن آج وہ اشال شاہ کے آگے ہارا تھا، وہ اشال جو اس کا عشق بن چکی تھی، مجھے عشق کے باغ کا مالی بنا کر۔ اے دل، خود وہ ظالم چل دیے کسی اور کے سوالی بن کر۔ ماضی، لوکیشن کراچی۔ 2 دن ہو گئے تھے اشال اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور وجہ حازم کا آنیہ کے ارد گرد رہنا تھا۔ وہ حازم کی ہم عمر تھی اور حازم کی اس سے کافی بنتی تھی۔ اشال خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے غصہ کیوں آ رہا تھا اور وہ خود کو اپنے کمرے تک کیوں محدود کر رہی ہے۔ اشال کچھ سوچتے ہوئے نہا کر اچھے سے تیار ہوئی اور کمرے سے نکلی۔ سامنے لاؤنج میں صوفے پر حازم، آصفہ اور آنیہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اوف حازم، تم بہت بدل گئے ہو۔
آنیہ اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولی۔ اشال جو ان کو اگنور کر کے اکبر شاہ کے کمرے کی طرف جانے والی تھی، آنیہ کی بات پر ایک دم مڑی تھی۔ آنی، تم نے مجھ میں کون سا بدلاؤ دیکھا ہے؟ حازم نے نرمی سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یار دیکھو، تم پہلے اتنا بولتے نہیں تھے اور نہ ہی اتنی فنی باتیں کرتے تھے، اور ویسے بھی پہلے تم بچے تھے اور اب گدھے جتنے بڑے ہو گئے ہو، آنیہ نے جواب دیا۔ آنی، تم نے مجھے گدھا کہا؟ حازم ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں تو میری اتنی مجال کہ میں حازم علی شاہ کو گدھا بولوں؟ میں تو اپنے دوست اور کزن کو گدھا بول رہی ہوں۔ آنیہ کے بول کر وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ حازم اسے گھورتے ہوئے اس کے پیچھے لان کی طرف بھاگا تھا۔ یہ منظر اشال شاہ کو کافی غصہ دلا گیا تھا اور ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کرتی اکبر شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، علی شاہ کی آواز پر وہ وہیں رک گیا۔ واپس آئیں، وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ ویسے بھی اشال کے لیے آپ کو یہ اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیجیے گا۔ علی، تم جانتے ہو کہ میں اشال کو خود سے دور نہیں کر سکتا، میری کمزوری ہے وہ۔ اکبر شاہ بے بسی سے بولے۔ واپس آئیں، آپ کے حکم کے مطابق میں نے حازم سے بات کی تھی اشال سے نکاح کی، لیکن نہ صرف اس نے منع کر دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ اس خودسر کو میں ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، وہ جا کے ساری زندگی کبھی نہیں۔ علی شاہ نے حازم کا جواب بغیر کسی رد و بدل کے سنایا۔ علی، تم ایک بار پھر اس سے بات کرو نا۔ واپس آئیں، گستاخی معاف، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ آنیہ سے ہی شادی کرے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اور اگر اسے مجبور کیا گیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اشال کو اپنی ٹانگوں پر وہاں کھڑا رہنا محال لگا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ حازم شاہ نے اسے ٹھکرایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور غصے سے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو ہاتھ مار کر گرا دیا۔ شاہ، تم نے اشال شاہ کی ذات کی نفی کی ہے، اس کا انجام بھگتنا ہوگا تمہیں۔ اشال کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ حازم علی شاہ تو اس کا دشمن تھا، پھر کیوں؟ فقط 15 سال کی تھی وہ، لیکن اس دماغ نے اس وقت کسی 22 سالہ لڑکی کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی تقریباً ساری چیزوں کو توڑ دیا تھا، لیکن اس کے اندر کا اشتعال کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ حازم علی شاہ، اب تمہارا نام اگر کسی کی ذات کا حصہ بنے گا تو وہ صرف اشال حمدان شاہ ہے۔ اب تم میری ضد بن چکے ہو حازم علی شاہ، اور یہ ضد اشال ہر حد پار کر کے پورا کرے گی۔ اشال خود سے بڑبڑائی اور آہستہ آہستہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اگر اشال واقعی جانتی کہ یہ ضد اسے کتنی مہنگی پڑنے والی تھی تو وہ کبھی زندگی میں ضد کرنے کا نہیں سوچتے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، یا پھر شاید وقت حازم علی شاہ کو مات دینے والا تھا۔ اشال، اشال، اپنے نام کی پکار پر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ ماما؟ جی ماما کی جان۔ عائشہ شاہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ ماما، میں ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہوں؟ اشال نے خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھ کر پوچھا۔ میری جان، آپ بے ہوش ہو گئی تھی تو آپ کے بڑے پاپا آپ کو یہاں لے آئے، پورے 2 دن بعد آپ کو یہاں ہوش آیا۔ آپ جانتی ہو سب گھر والے کتنے پریشان تھے آپ کی وجہ سے۔ عائشہ کے جواب پر اشال کے کانوں میں پھر سے علی شاہ کی باتیں باز گشت کرنے لگی۔ ماما، مجھے کیا ہوا تھا؟ آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب آپ بالکل ٹھیک ہو۔ عائشہ نے محبت سے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ ماما، میں کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اشال یہ بول کر آنکھیں موند گئی، جبکہ عائشہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو واضح دیکھ چکی تھی۔ کچھ تھا جو اشال کو تکلیف دے رہا تھا، لیکن عائشہ فی الحال اسے پوچھ کر اس کی حالت خراب نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا عائشہ؟ اشال ٹھیک تو ہے؟ جیسے ہی وہ اشال کے روم سے باہر آئی، اکبر شاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ جی واپس آئیں، ٹھیک ہے، بول رہی ہے کہ کچھ دیر آرام کرے گی۔ عائشہ نے مسکرا کر انہیں جواب دیا، جبکہ حمدان شاہ نے اس کی چپ کو نوٹ کر لیا تھا۔ پتہ نہیں میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اکبر شاہ افسردہ لہجے میں بولے۔ واپس آئیں، وہ ٹھیک ہے، اب آپ گھر جا کر آرام کر لیں، میں اور عائشہ یہیں ہیں، حمدان شاہ نے اکبر شاہ کو کندھوں سے تھام کر کہا۔ لیکن حمدان، میری بچی۔ واپس آئیں، وہ ٹھیک ہے، اس لیے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے سب کو گھر بھیج دی ہے۔ اب آپ بھی آرام کریں، گھر جا کر میں آپ کی لاڈلی کو کل تک گھر لے آؤں گا، حمدان شاہ نے مسکرا کر کہا تو اکبر شاہ نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گھر چلے گئے۔ عائشہ، کیا ہوا؟ اتنی چپ کیوں ہو؟ اکبر شاہ کے جانے کے بعد حمدان نے پوچھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے حمدان، کچھ ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ حمدان، وہ بہت تکلیف میں ہے، میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان آنسوؤں میں کرب تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے اس نے کسی چیز کی بہت زیادہ ٹینشن لی ہے، جس کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ حمدان، میری بچی پتہ نہیں کون سے دکھ جھیل رہی ہے، آپ پلیز میری ہستی مسکراتے اشال کو لوٹا دیں مجھے، ورنہ میرا کلیجہ اس کی تکلیف دیکھ کر پھٹ جائے گا۔ عائشہ حمدان شاہ کو بتاتے ہوئے رو دی تھی۔ حمدان شاہ نے خاموشی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور پرسوچ نظروں سے اشال کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اشال بچے، کیا بات ہے، اتنا چپ چپ کیوں ہو؟ اتنے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں اپنے واپس آئیں کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ اشال کو ہاسپٹل سے گھر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اس 1 ہفتے میں اس نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ سب نے اس کی خاموشی نوٹ کی تھی، لیکن آج اکبر شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ واپس آئیں، کوئی بات نہیں، آپ پریشان مت ہو، اشال بمشکل مسکرا کر بولی۔ اشال بچے، آپ اتنی خاموش کیوں ہو؟ پھر کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ واپس آئیں، کچھ نہیں ہوا، مجھے ٹھیک ہوں میں، اور ویسے بھی انسان کو کبھی نہ کبھی تو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، ورنہ وقت اسے ایسا خاموش کرواتا ہے کہ وہ بولنا بھی چاہے تو بول نہیں سکتا۔
اشال نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی۔ اکبر شاہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے پر ویرانی تھی۔ اکبر شاہ کا دل کٹ گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ اب آرام کرو، میں رات کو آؤں گا۔ اکبر شاہ یہ بول کر چلے گئے جبکہ اشال کی آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار نکلنے لگے تھے۔ کیا قسمت ہے تمہاری اشال ہمدان شاہ، زندگی میں ہر چیز جس کی خواہش کی وہ ملی، لیکن جو انسان اب زندگی بن گیا وہ کسی اور کا ہونے جا رہا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا میں نے شاہ، انسانیت کے ناطے ہی صحیح مجھے اپنا چہرہ دکھا دیتے۔ مجھے نہیں معلوم کب سے محبت کرتی ہوں آپ سے، شاید بچپن سے جب بابا سائی نے آپ کو تھپڑ مارا تھا میری وجہ سے۔ مجھ پر اس محبت کی حقیقت اس ہفتے میں کھلی ہے، اس ہفتے میں کھلی ہے شاہ۔ پلیز ایک بار، صرف ایک بار اپنی عشی کو معاف کر دیں اس کی غلطیوں کے لیے۔ اشال دل ہی دل میں خود سے بولی لیکن آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ عشی؟ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی جب اسے حاطب کی آواز سنائی دی۔ بھائی، اشال منہ میں بڑبڑائی۔ حاطب اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھک کر اشال کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اشال نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں اور سامنے حاطب کو دیکھ کر خود پر سے کنٹرول کھو بیٹھی اور اس کے گلے لگ کر زاروں کی تار ہوتی۔ حاطب اس کے رد عمل پر ہکا بکا رہ گیا۔ عشی، کیا ہوا میری جان، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ حاطب اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار باندھ کر پریشانی سے بولا۔ جواب میں اشال اور شدت سے رو دی۔ عشی، کیا ہوا ہے؟ دیکھو اب تو مجھے پریشان کر رہی ہو۔ حاطب اس کو خود سے الگ کر کے اس کے آنسو پونچھ کر بولا۔ مجھے وہ چاہیے بھائی، وہ ورنہ اشال مر جائے گی۔ اشال ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ حاطب ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا لیکن پھر اس کو ریلیکس کرنے کے لیے بولا، جو میری گڑیا کو چاہیے ہوگا وہ میں لا کر دوں گا، اب پہلے چپ کرو۔ حاطب نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا اور مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے لگا تھا کہ میری بہن میرے اس سے ہاسپٹل میں نہ آنے پر رو رہی ہے، لیکن حاطب ہمدان شاہ کی قسمت ایسی کہاں کہ کوئی اس کے لیے روئے، یہاں تک کہ میری بہن بھی نہیں۔ بھائی، اشال خفقی سے بولی۔ اچھا جواب میں حاطب نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ اچھا اب یہ بتاؤ بھائی کی جان کو کیا چاہیے؟ بھائی مجھے جو چاہیے آپ لا کر دیں گے نا؟ اشال نے ایک امید سے پوچھا۔ کیا نیا آئی فون چاہیے یا پھر کسی اوٹ پٹانگ ٹرپ پر جانے؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو مجھے تم بتا سکتی ہے، کیونکہ حاطب ہمدان شاہ اپنی بہن کے لیے پاپا کے جوتے تو کھا ہی سکتا ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔